ہوں آکاش نیازی۔ نئے سال 2024 کا سورج جو ہے گجرات پریس کلب کے لیے ایک نئی قیادت لے کر آیا ہے۔ نوموتھی صدر اور نوموتھی جنرل سیکرٹری کے ساتھ تمام کابینہ جو ہے اس کا چناؤ بھی کر لیا گیا ہے۔ سینئر صحافی داؤد شفیع جو ہیں جنرل سیکرٹری گجرات پریس کلب منتخب ہوئے ہیں اور اس وقت آج ہم ان کے ساتھ ہیں، تو ان سے جاننے کی کہ پہلے تو کیونکہ روزنامہ جو روزن ہے اس کے وہ اس وقت چیف ایڈیٹر بھی ہیں، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے مختلف منازل طے کر کے صحافت کی کئی منزلیں طے کی۔ سب سے پہلے ان سے جاننے کی کہ بطور جنرل سیکرٹری گجرات پریس کلب کے صحافیوں اور نہ صرف پریس کلب بلکہ ضلع گجرات کے صحافیوں کے لیے یہ کیا فلاح و بہبود کا منصوبہ لے کر آئے ہیں؟ جی سر۔ بہت شکریہ نیازی صاحب، آپ نے ہمیشہ کی طرح روایت قائم رکھی ہے۔ تو جو سب سے بڑا منصوبہ ہے وہ یہ ہے کہ صحافت اور وکالت کی طرف نئے چہرے آنے کے لیے بہت زیادہ اب اس بھاگ دوڑ میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو گجرات پریس کلب کو جہاں پر دوسری مشکلات کا سامنا ہے، وہیں پر نئے آنے والوں کو ٹرین کرنے کی ایک بڑی ذمہ داری بھی ہم پر عائد ہے۔ تو ہمارا ٹاسک یہ ہے کہ ہم ایک ہیلپ ڈیسک کھول رہے ہیں یہاں پر۔ جتنے بھی لوگ صحافت سے وابستہ ہونا چاہ رہے ہیں یا انیشل سٹیج پر صحافت میں آ چکے ہیں، ہم ان کو باقاعدہ طور پہ ٹرین کریں گے، اور یہ فرنٹ ڈیسک اور مطلب یہ ہیلپ ڈیسک جو ہوگا یہ بنیادی طور پر نئے چہروں کو نہ صرف متعارف کروائے گا بلکہ ان کی یہاں پر تربیت کرنے کا سلسلہ سٹارٹ ہوگا، اور اس کے بعد ان کو ان کے متعلقہ جو میڈیم ہیں، وہ اگر ڈیجیٹل میں جانا چاہتے ہیں، وہ مطلب الیکٹرانک میں جانا چاہتے ہیں یا پرنٹ میں جانا چاہتے ہیں یا وائس میڈیا کی وہ سلیکشن کرتے ہیں یا ان میں اس طرح کی کرج ہے، ہم وہ چیک کر لیں گے کہ ان کے اندر کس طرح کی صلاحیت موجود ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اس فرنٹ ڈیسک سے اس طرف کریں گے، مولڈ کر لیں گے اور انہی میڈیم میں ان کو ٹرانسفر کریں گے۔ آج کا جو میڈیا ہے آپ کو پتہ ہے تبدیل ہو چکا ہے، دنیا پوری میں اب جدت آ چکی ہے، مطلب اب اے آئی کا دور آ گیا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ چکی ہے۔ تو ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ گجرات پریس کلب کو نئے جو جی بالکل ان کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں، اور ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف آ رہے ہیں۔ ہم نیوز میڈیا میں جو جدت ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ اچھا سر، ایک بڑی منزل آپ نے طے کی۔ پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں گے کہ گجرات پریس کلب جو ہے اس کی جو صدر دارت ہے یا جنرل سیکرٹری شپ ہے، اس پر آنا بھی کوئی آسان کام نہیں۔ آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ نہیں، مشکلات دیکھیں، آپ کو کوئی بھی سفر آسانی سے طے تو نہیں ہوتا، تو آپ نے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہوتا ہے تو کوئی بھی کام ممکن ہوتا ہے۔ تو مشکلات ظاہری بات ہے کسی بھی شعبے میں۔ اب میرا آپ دیکھ لیں کہ میں نے اپنا جو باقاعدہ کیریئر کا آغاز تھا وہ بچوں کے رسالے سے شروع کیا تھا لکھنا۔ دونوں حال میں نے تحریریں لکھی، تعلیم و تربیت اس وقت ہمارے دور میں میگزین تھے، مطلب بچوں کے میگزین۔ کس سال کی سر یہ بات تقریباً؟ یہ 97-96 کی بات ہے۔ اس وقت ہم نے ان چیزوں کو سٹارٹ کیا۔ تو میری سکولنگ اور پھر کالج لائف بھی ساتھ ساتھ سٹارٹ ہوگی۔ پھر میں باقاعدہ طور پہ جو مطلب کالج لائف سے میں باقاعدہ طور پہ میڈیا کے ساتھ وابستہ ہوں۔ تو دیکھیں، مراحل تو زندگی میں آپ کو پتہ ہے، ہر نیا دن جو ہے ایک نئے مراحل لے کے آتا ہے، ہر نیا دن جو ہے وہ مشکلات اور آسانیاں دونوں لے کے آتا ہے۔ تو مراحل تو ظاہری باتیں گزرے، لیکن پتہ نہیں چلا کیسے دن گزر گئے۔ اچھا، لیکن میں نے آپ سے پہلے یہ صدر جو ہے نوموتھی نوید شاہ صاحب سے بھی انٹرویو کیا، تو میں نے پوچھا کہ انہیں کہا کہ ایک لائن میں چلنا پڑتا ہے، تو میں نے کہا کہ پاکستان میں تو لائن میں لگنے والا لائن میں ہی رہ جاتا ہے، اور یہاں جو جمپ کرتا ہے لائن کو توڑ کر وہ آگے نکل جاتا ہے۔ تو کیا لابنگ سسٹم بہت ضروری ہے اس صدارت اور جنرل سیکرٹری کو پہنچنے کے لیے، یا لائن میں لگ کے مل جاتا ہے یہ ہوتا؟ نہیں، دیکھیں، بات صرف یہ ہے کہ باری کا انتظار تو کرنا پڑتا ہے، اور جہاں تک بات لائن سسٹم کی ہے تو کچھ چیزیں لائن کراس کر کے بھی ملنی ہوتی ہیں، وہ ضروری نہیں آپ کو لائن میں مل سکے۔ تو بہرحال ایفرٹ ہر چیز میں ہے جی۔ آپ مطلب کسی بھی چیز میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو مشکلات درپیش ہوں گی، اور آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی، ایکسٹرا ایفرٹ کریں گے تو ہی آگے بڑھیں۔ پاکستان میں آپ دیکھیں کہ جنرل انتخابات سے لے کر جو ہماری نیشنل اسمبلی، قومی اسمبلی، اس کے بعد نیچے اسمبلیاں، وہاں سے لے کر نیچے تک یہ عجیب سی بات آ رہی ہے کہ تمام طبقات، تاجر ہوں، ڈاکٹرز ہوں، دیگر کچھ بھی ہوں، صحافی تک بھی ہوں، تو یہاں جو ہے الیکشن کی بجائے سلیکشن کا ماحول پوری سوسائٹی میں پنپ رہا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہم اصل میں بنیادی وجہ جو ہے ہمارے معاشرے میں جو انتہائی جو ایکسٹریمزم ہے، مطلب انتہا پسندی برداشت بہت کم ہے، اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ادارے تباہ ہی کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مجھے عہدہ نہیں نہ ملا تو میں مطلب پرسنل ہو جاؤں گا،
آپ مطلب میں اپنی اس ناکامی کو اپنی کامیابی میں اگر تبدیل نہیں کر سکا تو میں کوشش کروں گا کہ میں اس کے اینٹی جو اسباب ہیں اینٹی اسباب پیدا کروں گا. کوشش کریں گے کہ مطلب اس ادارے کی مخالفت کریں, اس کو توڑیں, اس کو مطلب ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیں کہ جو ہماری جو ذہنی تسکین ہے اس سے وہ ممکن ہو جائے کہ ہم اس ناکامی کو ہم کسی نہ کسی طرح اپنے اندر دبا سکیں. اچھا داؤد شفیع صاحب, ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ناظرین بھی اپنا تھوڑا صحافتی سفر آپ نے کہاں سے شروع کیا اور کس طرح آج جو ہے نئے سال 2024, ویسے یہ 24 جو ہے بڑا کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے کا کام ہے, تو آپ تھوڑا سا تفصیلاً بتائیں. میں اصل میں میرا صحافتی سفر میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں نے ہمدرد نونحال میں لکھنا شروع کیا, اور اس وقت ہمارے مطلب اس وقت لوگوں کے پاس وقت بھی تھا اور بذریعہ ڈاک ہی لٹریچر کا دور تھا, کتابوں کا دور تھا. تو چونکہ میرا ایک علمی ادبی گھرانے سے تعلق ہے, میرے والد صاحب مطلب انتہائی پڑھے لکھے ٹرپل ایم تھے, وہ ایجوکیشن کے شعبہ کے ساتھ وابستہ تھے, اس لیے کتابیں اور رسائل اور اخبارات ہمارے گھر میں عام تھی. وہ ان سے پھر بڑھتے چلے گئے آگے. تو میں نے چونکہ ان جو چلڈرن کا جو لٹریچر ہے اس میں لکھنا شروع کیا, اس سے آغاز کیا, اس کے بعد پھر کنٹینیو میں چلتا رہا. تو پھر مجھے شاویز ملک صاحب کی رہنمائی اور ان کی شاگردی حاصل ہوئی. وہاں پر آ کے مجھے ڈیلی جرنلزم کا جو ہے نا وہ مجھے آغاز ان کے اخبار میں نے کیا. ہاں جی, ڈیلی جرنلزم کے بعد پھر میں مطلب اس وقت کے حساب سے آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک اخبار میں کام کرنے والا بندہ آل راؤنڈر ہوا کرتا تھا. مطلب اس نے رپورٹنگ بھی کرنی ہوتی تھی, نیوز ریڈنگ بھی کرنی ہوتی تھی, وہ کمپیوٹر کا کام بھی جانتا تھا, وہ سرکولیشن کا کام بھی جانتا تھا, وہ پیسٹنگ بھی کر سکتا تھا, اسے پتا تھا مستر کیسے جوڑنا ہے, اسے پتا تھا رول کدھر استعمال ہونا ہے. مطلب یہ ساری چیزیں جو تھی وہ بڑا جرنلزم تھا. اور آج تو آپ ایسا دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی آسانیاں آ گئی ہیں کہ آپ کو تیار ہوا اخبار جو ہے نا وہ کمپیوٹر میں سے. اچھا جیسے سر آپ بتا رہی تھی ترتیب سے بتائیں گے. وہ دور تھا. اس کے بعد میں اخبارات میں جذبہ میں پھر چلا گیا, ایز اے سٹی رپورٹر جذبہ میں نے کام کیا 7 سال. اس کے بعد پھر میں نے کچھ عرصہ کے لیے میں اسلام آباد چلا گیا. اسلام آباد میں اپنا جو نیشنل اسمبلی کی پریس گیلری ہے اس کا ممبر ہوں, اور اسلام آباد میں جو نیشنل جرنلزم کے ساتھ وابستہ رہا ہوں. پھر آگے میں نے یہاں پر عرفان رفیع صاحب اور میں نے مل کے ایک میگزین نکالا اٹھان کے نام سے. اس کے بعد پھر اپنا ایک میں نے ماہنامہ میگزین نکالا نان اسٹاپ انٹرنیشنل کے نام سے. تو اسے آگے بڑھاتے بڑھاتے پھر دوبارہ میں جو ہے ڈیلی جرنلزم پہ دوبارہ واپس آ گیا, اور روزن کو افضل راج صاحب سے خریدا اور خرید کے پھر باقاعدہ طور پہ اسے ایک نئی جدت کے ساتھ. اچھا, ہم نے دیکھا کہ آپ کی تحریریں بڑی خوبصورت اور بڑے زبردست الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں, لیکن آج کا جو صحافی ہے اس کا ایشو آ رہا ہے کہ وہ سیکھ نہیں رہا. سر بات یہ ہے کہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ پیراشوٹر آ رہے ہیں. اب آج کے دور میں پیراشوٹرز ہی آ رہے ہیں. آپ باقاعدہ کسی کی تربیت, تو میں کل بھی ایک دوست کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ سیکھ کے آئیں کسی شعبے میں, ہر شعبے کو سیکھنا پڑتا ہے. تو صحافت تو سمندر ہے, یہاں پر تو ہر روز ایک نیا واقعہ, ایک نئی بات, ایک نیا سلسلہ آپ کو سیکھنا پڑتا ہے. تو آپ کسی نہ کسی جگہ پہ سیکھیں ضرور. اور دیکھیں, لکھنے کے لیے آپ نے الفاظ کی بات کی, لکھنے کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے. ہم نے جن لوگوں کو پڑھا ہے 1000 لفظ پڑھ کے ایک لفظ لکھا جاتا ہے, تو لہٰذا آپ ہزاروں لفظ پڑھیں گے تو ہی کچھ لکھ سکیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو ہمارا جو جرنلسٹ بھی ہے وہ بھی کتاب سے دور ہو چکا ہے, لٹریچر سے دور ہو چکا ہے. آپ پڑھیں ضرور, آپ روزانہ اخبارات کا مطالعہ کریں. آپ کو پتا تو ہو کہ آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑی خبر کیا ہے اور سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. تو یہ چیزیں اگر آپ کو پتا ہوں گی تو ہی آپ جرنلزم کر سکتے ہیں. اچھا, گزشتہ چند سالوں کے دوران جو ہے گجرات پریس کلب اور انتظامیہ کے معاملات ویسے تو بہت ہی اچھے رہے, اب ان کو مزید بہتر بنانے کے لیے اب کیا اقدامات اٹھائیں گے؟ دیکھیں, صحافت اور انتظامیہ دونوں ایک پلیٹ فارم پہ چل رہے ہیں. مطلب یہ ایک ہی پلیٹ فارم کی دو چیزیں ہیں. مطلب ایک تصویر کے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ گجرات پریس کلب اور انتظامیہ میں کبھی کسی قسم کا بہام نہیں رہا. ہم تو گورنمنٹ کی جو انیشیٹوز ہیں, جو اسٹیٹ کے انیشیٹوز ہیں, بلکہ جو ہماری سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے جو بھی اقدام کرے ہم تو اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. گجرات پریس کلب کے تمام صحافی انتہائی اس حوالے سے سیزنڈ ہیں, اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری تحریروں سے ہماری انتظامیہ پھلے پھولے, وہ آگے بڑھے, اور تاکہ بہتر گجرات کی خدمت کر سکیں.
आखिरी सवाल आपसे सर कि गुज़श्ता चंद सालों के दौरान गुजरात प्रेस क्लब की जो मेंबरशिप का कुछ इशू आते रहे, तो क्या आप और सैयद नवीद शाह इस जमूत को तोड़ेंगे कि नए मेंबर्स का आना भी तो जरूरी है? देखिए, नए मेंबर्स के हवाले से कोई ऐसी रुकावट नहीं, से कभी भी नहीं रही, किसी दौर में भी रुकावट नहीं रही। देखिए, हम लोग भी आपके सामने बैठे हैं। 2007 में मेंबर बना हूँ गुजरात प्रेस क्लब। तो आप उन अदवार से पहले तक आप कह सकते थे, अल्लाह ताला की रहमत करे, मुश्ताक नासिर साहब का जो दौर था वो आप लोगों ने देखा हुआ है, हमने भी देखा हुआ है, हमने उसे फेस भी किया हुआ है। तो मतलब उन अदवार की बातें हैं, अब ऐसा कुछ भी नहीं। बात सिर्फ ये है, असल में थोड़ा सा समझने का मसला है। समझने का मसला ये है कि हर बंदा चाहता है कि मैं गुजरात प्रेस क्लब का मेंबर बन जाऊं फौरी तौर पे, चाहे मैं फेसबुक का जर्नलिस्ट हूँ, चाहे मैं मतलब न्यूज पेपर में काम करता हूँ, चाहे मैं व्हाट्सएप का जर्नलिस्ट हूँ, वो फौरी तौर पे इधर आना चाहता है। लेकिन बुनियादी तौर पे जो मसला है वो ये है कि इस इदारे के कुछ फायदे ज़वाबित हैं। आप इस इदारे के साथ वाबस्ता होने के लिए आप उन जो पैरामीटर्स हैं उनको पर पूरे उतरे। यहाँ पर मेंबरशिप का फुकदान किसी दौर में भी नहीं रहा, आज भी है। आप आए, मैं तो ये जो हमारा इनिशिएटिव है फ्रंट डेस्क का, ये जो हेल्प डेस्क हम बना रहे हैं नए आने वालों के लिए, ये आप अंदाजा करें ये कितना बड़ा काम है। पाकिस्तान भर में किसी प्रेस क्लब में ऐसा नहीं है कि अपने आने वालों को इतना आजादाना और इतना पुरजोश होकर वेलकम किया जा सके। नाज़रीन, बिलाशुबा जो है दाऊद शफी जो है इंतहाई सीनियर सहाफ़ी हैं, और जैसा इन्होंने बताया कि जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद इन्हें सबसे पहले जो इकदाम उठाया है और ये उठा रहे हैं वो ये है कि जो नेज़ आने वाले सहाफ़ी हैं उनकी खास तौर पर जो है ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर जो है हेल्प डेस्क यहाँ पर बनाए जाएंगे, ट्रेनिंग डेस्क बनाए जाएंगे, और हर सहाफ़ी जो है उसके लिए दरवाजे जो हैं गुजरात प्रेस क्लब के आज से खोल दिए गए हैं। मैं हूँ आकाश नियंस।